واقعہ کی ابتدا میں قیامت کے وقوع ہونے کا ذکر فرمایا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ پھر اسے کوئی جھٹلانے والا نہیں رہے گا، اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ خافضۃ الرافیہ، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی عزت کی مسند پہ بیٹھا ہوگا اور کوئی ذلت کی گہرائیوں میں چلا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کے احوال کو بیان فرمایا کہ قیامت کس طرح واقع ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنے لگے گی، یعنی زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا۔ اور اسی مناسبت کے موضوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں بھی بیان فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، فرمایا جب زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا اور زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو انسان کہے گا کہ اسے آج کیا ہوا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے وقوع قیامت کا احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، کہ جب زمین شدید لرزنے لگے گی، اور وہ زلزلہ کیسا ہوگا، وہ جھٹکا کیسا ہوگا، فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، وہ قیامت کا جو پہلا جھٹکا ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ فران کی چوٹیاں، یہ ماؤنٹ ایورسٹ، یہ K2 کی پہاڑی جو بڑی مضبوط نظر آتی ہیں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اذا رجت الارض رجا، جب قیامت کا پہلا جھٹکا آئے گا، وبست الجبال بسا، یہ بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ان کی حیثیت کس طرح ہو جائے گی، فکانت ہباء منبثا، جس طرح بندہ بند کمرے میں بیٹھا ہو اور دروازے پہ پردہ لٹک رہا ہو، باہر سورج چمک رہا ہو، تو ایک ہوا کا جھونکا آئے اور جو ہے وہ پردہ سرک جائے، تو سورج کی ہلکی سی روشنی جو اندر آتی ہے اس میں محیط سے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جو خاص سورج کی روشنی میں ہی نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے کہ جب قیامت کا پہلا جھٹکا لگے گا، یہ بڑی بڑی چٹانیں، یہ ماؤنٹ ایورسٹ، یہ K2 کی پہاڑی، کوہ ہمالہ کی مضبوط چٹانیں، فرمایا ان کی جو ہے وہ کس طرح حیثیت ہو جائے گی، فکانت ہباء منبثا، فرمایا یہ اڑتے ہوئے ان محیط ذروں کی طرح بن جائیں گے۔ تو اتنی بڑی بڑی پہاڑیاں پہلے جھٹکے سے نیست و نابود ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، پوری انسانیت 3 گروہوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ آج تو بہت ساری تقسیمات ہیں، آج تاجر اور مزدور کی تقسیم ہے، ذمہ دار اور حاری کی تقسیم ہے، اسی طرح کاروبار والے کی اور ایک جو ہے وہ عام زندگی گزارنے والے کی تقسیم ہے۔ پھر آج آگے آپ برادریوں میں چلے جائیں تو کوئی جو ہے وہ کسی برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ، تو مختلف تقسیمات ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ پوری انسانیت حضرت آدم سے لے کے آخری بندے تک 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ ہماری تقسیمات ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے تو وہ زیادہ عزت والا، وہ جو ہے وہ اپر ہائی کلاس، اور جس کے پاس دولت نہیں وہ مڈل کلاس، اور جس کے پاس جو ہے وہ فاقے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل جو ہے وہ لو کلاس۔ تو یہ ہماری تقسیمات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ ساری تقسیمات ختم کر دی جائیں گی۔ کوئی بڑی برادری سے تعلق رکھتا ہے یا چھوٹی برادری کے ساتھ، کوئی صاحب اقتدار تھا یا صاحب مسند تھا، کوئی تاجر تھا یا فقیر تھا، تو سب کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ مساوات نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو بنیادی طور پہ اسلام نے مساوات سکھائی ہیں۔ فرمایا حضرت علامہ اقبال نے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بلکہ حضرت اسود کی مجھے بات یاد آتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور یہ عرب کے سب سے سیاہ رنگ والے آدمی تھے حضرت اسود۔ اسود عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے جس کا بہت زیادہ سیاہ رنگ ہو۔ اسود ابید کے مقابلے میں ہے، ابید کہتے ہیں سفید رنگ والے کو،
اسود کہتے ہیں سیاہ رنگ والے کو۔ تو یہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حبشی نسل تھے، رنگ بھی سفید تھا اور تھے بھی کسی کے غلام۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو اسلام مجھے کیا دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں اسود اگر تم کلمہ پڑھ لو اسلام تجھے وہی حقوق دے گا جو ابو بکر و عمر کو ملے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر و عمر کی اس معاشرے میں حیثیت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کلمہ پڑھنے سے پہلے چیف جسٹس کی حیثیت رکھتے تھے مکہ میں۔ آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کی، قتل کے مقدمات حضرت صدیق اکبر نپٹایا کرتے تھے، اور ایک طرف ایک چیف جسٹس کی حیثیت رکھنے والا آدمی معاشرے میں اور دوسری طرف ایک غلام، تو حضور اسے فرمائیں کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے تو اسلام تجھے وہی حق دے گا جو ابو بکر و عمر کو ملے ہیں۔ پھر آقا نے 2 قدم آگے بڑھ کے فرمایا کہ اگر کبھی ایسے ہوا کہ ابو بکر و عمر لیٹ ہو گئے اور تو مسجد میں پہلے آ گیا تو تیری آنکھیں دیکھیں گی کہ اسود ابو بکر و عمر تیرے پیچھے صف میں کھڑے ہوں گے تو ان کے آگے کھڑا ہوگا۔ تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ تقسیمات ہماری ہیں، یہ جو ہے وہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، تو اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے۔ آپ حج کی جو ہے وہ تعلیمات اپنے سامنے رکھیں، جب کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو ایک جیسا لباس ہے، کوئی ذمہ دار ہے تو وہ بھی انہی 2 چادروں میں ملبوس ہے، کوئی فقیر ہے تو وہ بھی انہی 2 چادروں میں ملبوس ہے۔ ایک جیسا لباس اور ایک جیسے افعال اور ایک جیسے الفاظ زبانوں پہ، افعال بھی ایک جیسے، لباس بھی ایک جیسا اور زبانوں پہ الفاظ بھی ایک جیسے۔ یہ نہیں ہے کہ ذمہ دار ہے تو اس کا لباس اچھا ہے اور وہ حج کا طریقہ اس کا کوئی مختلف ہے اور جو ہے وہ اس کے لفظ کچھ اور ہوتے ہیں، نہیں، وہ جو بھی ہے وہ جب بیت اللہ میں پہنچے گا تو صدا یہی دے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو ہمیں مساوات کا درس دیا گیا ہے۔ ہاں، جس کو اللہ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی ہے اسے اللہ نے عزت کی مسند بھی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہماری تقسیمات ہیں جو آج ہم نے بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، قیامت کے دن پوری انسانیت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، 3 گروہ بن جائیں گے۔ پھر اللہ نے ان 3 گروہوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے احوال بیان کیا آگے کہ ان کی حالت کیا ہوگی۔ تو یہ انشاءاللہ یہیں سے کل بات شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات کا نور عطا فرمائے۔